کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کہ تو یہ لفظ بول رہا ہے کہ آپ آئے ہو، میں آیا نہیں ہوں، مجھے دعوتیں دی گئی ہیں۔ حضرت حر نے کہا قسم رب کی مجھے دعوتوں کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے خادم سے فرمایا تھیلا لا، اور جب تھیلا لے آیا تو 150 عرضیاں اسی تھیلے میں تھی۔ آپ نے زمین پہ اڈیل دی اور کہا دیکھ حر یہ رہے دعوت نامے، میں بلانے سے آیا ہوں، بن بلائے نہیں آیا، اور اگر میں راز والا ہوں، میں پردہ پوشی رکھنے والا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں خط لکھنے والوں میں سے کچھ اس میں موجود ہیں۔ سر جھک گئے، سر جھک گئے۔ آپ نے فرمایا میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں۔ تو حضرت حر نے کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بتا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی پہ قبضہ ہمارا، لیکن ہم پانی روکنے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ تم دشمن بن کے آئے ہو، لیکن پیو، جانور پلاؤ، وضو کرو۔ آپ نے فرمایا شہزادوں سے اذان دو، اذان ہوئی، اور جب جماعت کا وقت ہوا امام نے فرمایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ پڑھو گے یا میرے پیچھے؟ اس نے سر جھکا کے کہا امام آپ کی موجودگی میں ہم کسی اور کے پیچھے پڑھیں یہ ہو نہیں سکتا، نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ ساری نمازیں حضرت حر نے حضرت امام علی مقام کے پیچھے پڑھی، پیچھے پڑھی۔ اور پھر حضرت حر نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کو نہ تو واپس جانے دوں گا، مجھے آپ کو وہاں پیش۔ آپ نے فرمایا میں بلایا ہوا ہوں، مجھے جانے دیں۔ یہ بڑا طویل بحث مباحثہ ہوا۔ حضرت حر جو تھا نا یہ جنتی تھا، اور یہ مجبوری میں آیا تھا، مجبوری میں۔ اس نے کہا کہ بس میں آپ کی اتنی خدمت کر سکتا ہوں، مہربانی فرمائیں مجھ پہ راضی رہیں۔ آ رہی ہے رات، اور میں اپنے لشکر سے کہوں گا دیکھو نبی کی اولاد ہے، پردے والے ہیں، ان کے سر کے بال کو آسمان نے نہیں دیکھا، ہم آئے گرفتار کرنے، گرفتار کریں گے نہیں، یہ بھی کوفے جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، تو گرفتار کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ چل رہے ہمارے ساتھ ویسے ہی کہا ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ فرمایا رات رکتے ہیں، لیکن ہم ذرا اپنے خیمے دور گاڑیں گے، اور ان کو دور رہنے دو چونکہ ادب کا مقام ہے اور یہ بڑے ادب والے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ یزیدیوں نے خیمے ادھر گاڑے، امام علی مقام نے ادھر، اور حر نے کہا کہ میرا عریضہ یہ ہے، تھکے ہارے ہیں، بڑے بدبخت ہیں، یہ سو جائیں گے، آدھی رات کا وقت ہو تو میں نگرانی کروں گا، ان کی صلاح رکھوں گا، اور آپ قافلہ لے کے جدھر آپ کا جی چاہے چلے جائیں۔ آدھی رات کا وقت ہوا، یہ قافلہ نور چلا، اللہ اکبر، قافلہ نور چلا، اور پھر اس کے بیچ میں کئی ایک باتیں ہوئی، اور وہ اپنی جگہ پہ امام علی مقام جاتے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے کہ کون سی جگہ آئی، لوگ کہتے یہ یعنی ارد ماریا، یہ بھلا نام بتاتے رہے، اور آپ پوچھتے رہے، اور پھر ایک ایسا مقام آیا، آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کون سی جگہ، تو بتانے والے نے کہا اس جگہ کا نام کربلا۔ آپ نے کہا رک جاؤ، منزل آ گئی، منزل آ گئی۔ اور پھر جب رک گئے تو قسم رب کی امام علی مقام نے یہ کہا تھا، کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے عصا سے نشان لگائے تھے کہ یہاں خیمے گاڑے جائیں گے، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، اور یہاں ہمارے جگر کے ٹکڑے راہ مولا میں قربانی دیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ اہل بیت نبوت کے خون سے سرخ ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ امام بے خبر تھے؟ کون کہتا ہے کہ ملک کے لیے گئے تھے؟ نہ ملک کے لیے گئے تھے، نہ تخت و تاج کے لیے گئے تھے، گئے تھے شہادت کے لیے، اور گئے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ کون سی تاریخ تھی یہ؟ ہے کسی کو معلوم؟ امام پہنچے نا وہاں، کربلا پہنچ گئے، اور یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ذی الحجہ کی 3 کو چلے تھے، 9 کو حج ہوتا ہے، حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور ذی الحجہ اگر یاد نہ رہے تو ہم جس کو کہتے ہیں نا بقرعید، یہ ہمیں بہت یاد ہے، بقرعید بہت یاد ہے، ذی الحجہ شاید یاد ہو یا نہ ہو۔ یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ، اور جب 2 تاریخ کو پہنچے تو سفر کتنا ہوا؟ مکمل 1 مہینہ۔ مکہ پاک سے چلے، کربلا پہنچے، سفر ہوا 1 مہینے کا۔ کتنا بڑا لمبا اور طویل سفر، تھکا دینے والا سفر۔ کربلا جب آئی، امام نے فرمایا رک جاؤ، دن طلوع ہوا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا گڑھے کھودو اور یہاں پر خیمے گاڑو، یہیں رکنا ہے۔
سیدہ حضرت زینب فرماتی ہیں قسم رب کی جب کربلا کی زمین کو کھودا جاتا تھا تو ذرا سا کھودنے سے نیچے سے خون ابلتا تھا، میں گھبرا گئی، مجھے پریشانی ہوئی، میں نے کہا بھیا کس زمین پہ آ کے رکے ہیں کہ زمین کے اندر سے خون نکل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بہن صبر کر، زمین سے نکل رہا ہے، زمین پر بھی بہے گا لیکن صبر سے کام لینا۔ 2 تاریخ کو یہاں پر خیمے گاڑے گئے اور پھر 2 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک لشکر آتے رہے، یزیدی آتے رہے، ابن زیاد بھیجتا رہا، کبھی 5000 کبھی 10,000، جو بھی ٹکڑی آئی سب یہی کہتے امام یزید کی بیعت کریں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ تو نہیں دوں گا، موقع آیا تو سر دے دوں گا، کیونکہ ہاتھ دوں گا تو دین مٹے گا، سر دوں گا دین درب سر بلند ہوگا۔ مطالبے پہ مطالبہ، 22,000 کا لشکر، ایک طرف 22,000 کا لشکر، لشکر کے پیچھے سمندر، اور ایک طرف بیابان، اور اس میں ہیں کل کتنے 82، جس میں لڑنے والے 72، باقی بیویاں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بیمار ہیں، لڑنے والے 72، مطالبے پر مطالبہ۔ 7 تاریخ جب آئی تو ان میں سے کسی نے مشورتاً کہا جنگ تو ہوگی لیکن اگر جیتنا چاہتے ہو تو پانی بند کرو، ورنہ میں جانتا ہوں کہ بازو ان کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، یہ علی کے شہزادے ہیں اور علی وہ ہے، علی کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، ان کی رگوں میں نبیوں کے نبی کا دودھ ہے، ان کے بازو میں خدا کی طاقت ہے۔ اگر ایک بھی چاہے تو 22,000 کے سر قلم کر دے، بھوکے ہیں پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جانور پیئیں، چرند پیئیں، پرند پیئیں، مومن پیئیں، کافر پیئیں، لیکن نواز رسول اور دنیا کو حوض کوثر پلانے والے پر پانی بند۔ امتحان تھا، امتحان، اور امتحان جتنا سخت ہوتا ہے نا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ پانی بند، 7 کو پانی بند، لشکر آ رہا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں 72، نہ پورے ہتھیار، نہ کھانے کے لیے پورا کوئی بندوبست، پردیسی، اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اور وہ بھینسے حکومت کے پالے ہوئے بدبخت، لعین، نہ کھانے کی کمی، نہ پینے کی کمی، نہ ہتھیاروں کی کمی، چاہے تو پیچھے سے لاکھوں کی کمک بھی آ جائے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں، نہ خدا کا ڈر، نہ حکومت کی کوئی ڈر اور خوف۔ اب وہ تو بالکل آزاد ہی تھے۔ جب کوئی ڈر، یا تو آدمی رکتا ہے خدا کے ڈر سے، اور یا پھر حکومت کا خطرہ ہو کہ اگر یہ جرم کروں گا تو حکومت پکڑے گی اور سزا دے گی، حکومت نے تو انہیں اسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو اب ظلم نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ پانی بند ہے، مطالبے ہو رہے ہیں۔ 9 تاریخ ہوئی، محرم الحرام کی 9 تاریخ، اور دن تھا کس کا؟ جمعرات۔ جمعرات سمجھ رہے ہیں؟ جی، برہسپتی وار، یہ بھی نہیں سمجھے؟ جمعرات۔ اور اس سال وہی تھا، اس سال جو ہے نا 9 تاریخ کو وہی جمعرات تھی اور 10 کو جمعہ تھا۔ محرم سن 61 ہجری، محرم کا مہینہ، 9 تاریخ جمعرات کا دن، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ادھر 22,000 کا لشکر۔ عصر نماز پڑھی گئی، میرے امام نے نماز پڑھائی، شہزادوں نے پڑھی، نماز پڑھ کر کے اور پھر گئے لوگ خیمے میں یا ادھر ادھر۔ خیمے کے دروازے پہ بیٹھے نواز رسول، ابن رسول، سید الشہداء، امام عالی مقام۔ اور یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں، غور سے سن لیں، یاد بھی رکھیں، دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہیں۔ بڑی عام بات عرض کر رہا ہوں۔ 9 تاریخ عصر پڑھ لی، امام بیٹھے خیمے کے دروازے پہ، لیکن انداز یہ تھا تلوار کا دستہ مٹھی میں، اور تلوار کی نوک زمین میں، اور پیشانی پاک اسی مٹھی پر۔ تلوار گڑی ہے زمین میں، آنکھیں بند،
आंखें बंद। उधर यजीदियों ने आपस में मशवरा किया कि कितने दिन हुए हैं, मुतालिबा कर रहे हैं, मुट्ठी भर तो हैं 72 जने, देर कितनी लगेगी, अभी मगरिब में काफी देर बाकी है, नकारा बजा दो, हमला कर दो, सबको कत्ल कर दो, बैयत नहीं करते हैं तो हम क्या करें, अगर बचना है तो अभी भी कर लें, कर दो हमला, नकारा बजा। नकारा बजना ऐलान था कि जंग शुरू। ये आज वाली जंग नहीं है, उस जंग का नक्शा ही कुछ और था, आज की जंग का मामला ही कुछ। अब ये देखो, ये समझ लें, आप समझ लें, समझाने की जरूरत नहीं है। आज वो हथियार ही नहीं है और वो लड़ने वाले भी नहीं है। वैसी जंग अगर हो जाए तो हम में कोई है जो लड़ सके? क्या खाक लड़ेंगे हम? वो हथियार भी उठा नहीं सकेंगे। कसम रब की, वो जरा ला के किसी पे रख दो, बड़ा रहेगा। सिर्फ एक जरा ला के किसी के ऊपर रख दो, उठ नहीं सकेगा। और वो जरा बांध करके लड़ाई करते थे। जरा माना लोहे की शेरवानी, ये लोहे की तार जो है ना, इससे कपड़ा बनता था और उसी से शेरवानी बनती थी, जिसमें पूरा जिस्म जो है ना लोहे में महफूज हो जाता था। और फिर बड़ा वजनी खोद वो सर पे रखते थे कि सर पे चोट ना आए। खोद माना लोहे की टोपी, लोहे का जुब्बा, लोहे की टोपी, और फिर इस बगल में तीरों का थैला, इस बगल में कमान, इसमें तलवार, इसमें ढाल, वार हो तो रोकें, वार करें, घोड़े की बाग। है कोई जो ये सब कर सके? जरा सी रोटी भी सूख जाए तो बीवी की शामत आ जाए, सूखी हुई रोटी भी नहीं टूटती। सही कह रहा हूँ? और इसके झगड़े हो जाते, गरम चाहिए, गरम क्यों गरम चाहिए, टूटती नहीं है। आप अंदाजा फरमाए, अंदाजा। मेरे इमाम बैठे हैं शान के साथ, नकारा बजा। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नकारा सुना, क्या शऊर था, अल्लाह अकबर, क्या सब्र था, क्या शान थी। हजरत ज़ैनब नकारे की आवाज सुन करके आई खीमे के दरवाजे पे और देखा कि जंग का ऐलान हो चुका है। इमाम आली मकाम की तरफ नजर उठा करके देखी तो बेखबरी में सर झुकाए, आंखें बंद हैं, न मालूम कहाँ की सैर कर रहे, किससे गुफ्तगू कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ करके हजरत बीबी ज़ैनब ने आपके कंधे पे हाथ रखा। हाथ रखना था कि आप चौंके, चौंक करके आंख खोली और कहा, बहन क्या हुआ? इमाम ने जब ये पूछा न ज़ैनब क्या हुआ, कहने लगी, भैया आप कहाँ हैं? नकारा बज चुका है और ऐलान जंग हो चुका है। तो आप उस वक्त कहाँ थे? है कोई जो बता सके? लेकिन थे तो जरूर कहाँ, जरूर कहीं थे। इमाम आली मकाम ने भेजा हजरत अब्बास अलमदार को, कहा यजीदियों से पूछो इरादा क्या है, और अगर वो ये कहें कि हम हमला करने चाहते तो यजीदियों से कह दो कि तुम बेखबर हो, हम बाखबर हैं। जंग होगी, बेमिसाल होगी, न पहले ऐसी जंग हुई न बाद में होगी, जंग होगी, लेकिन उस जंग का अभी वक्त नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी आज उम्र की आखिरी रात है, मेरे शहजादों के उम्र की आखिरी रात है, मेरे बच्चों के उम्र की आखिरी रात है, और हम ये चाहते हैं कि उम्र की आखिरी रात गफलत में और जंग में न जाए। हम चाहते हैं कि आखिरी रात सजदे में जाए, आखिरी रात तिलावत में जाए, आखिरी रात तस्बीह और तहलील में बसर हो। यजीदियों से कह दो मोहलत दे दो एक रात की, जंग कल होगी, आज जंग नहीं होगी। और हम मोहलत जान बचाने के लिए नहीं, मोहलत अपने रब की बारगाह में सजदे करने के लिए, और ये रब की बारगाह में दुआएं मांगने के लिए सारी रात उन्होंने सजदे किए हैं। कसम रब की, आज भी और कयामत की सुबह तक ये जमीन उस सजदे के लिए तरस रही है। सजदे तो आज भी हो रही है, लेकिन वो जमीन कहती है कि दुनिया वालों, 1061 के मुहर्रम की 10 रात को जो सजदे हुए थे, उन सजदों की लज्जत आज भी मुझे महसूस है और कयामत तक रहेगी। सजदे वो थे कि उनके सजदों ने सजदे को हयात बख्श दी। ये सजदे जो थे ना, सजदों को बचाने के लिए थे। आपने कहा आज जंग नहीं होगी, सजदे होंगे, तो 10वीं की रात सजदे हुए थे। 10वीं की शब आशूरे की रात, 10वीं की शब न समझें तो मैं दोहरा के कहूं, आशूरे की रात। आशूरे की रात तो समझते हैं ना, एक है आशूरे का दिन, एक आशूरे की रात।
اور اس دن اور رات کو نسبت کس سے مناتے کیوں ہیں؟ کس کی یاد کے لیے یہ ساری کی ساری محنتیں؟ تو آپ کہیں گے امام حسین اور شہداء کربلا. تو میں عرض کر رہا ہوں جتنی بھی آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی گئی کسی ایک میں بتا دیں کہ یہ رات سجدوں میں نہیں گزری. ہر ایک میں لکھا آپ نے کہا آج سجدوں کی رات ہے، آج رو کے رب کو منانے کی رات ہے، آج دعائیں مانگنے کی رات ہے، آج رب کا کلام پڑھنے کی رات ہے، آج تسبیح پھیرانے کی رات ہے، آج ہم رب کی بارگاہ میں سجدے کریں گے. عاشورے کی رات ناچنے کی رات نہیں، عاشورے کی رات گانے بجانے کی رات نہیں، عاشورے کی رات پینے پلانے کی رات نہیں، عاشورے کی رات نخروں کی نعت نہیں، عاشورے کی رات برائیوں کی رات نہیں، عاشورے کی رات شراب خوری کی رات نہیں. اگر حسینی ہیں تو قسم رب کی عاشورے کی رات سجدے کی رات ہے، سجدے کی رات ہے. امام حسین نے سجدے کیے، حضرت علی اکبر نے سجدے کیے، حضرت قاسم نے سجدے کیے، آپ کے بھانجوں نے سجدے کیے، بھائیوں نے سجدے کیے، بھتیجوں نے سجدے کیے، خود امام نے سجدے کیے. اور یہ سجدے کہاں کیے تھے؟ کربلا کا میدان تھا جو مقتل تھا. کل صبح جہاں قربان ہونا ہے، کل صبح جہاں گردن جسم سے جدا ہونی ہے، وہی رات ہے. کیسی بھیانک رات تھی، لیکن قربان جاؤں شیروں پر. عاشورے کی رات سجدے کی رات ہے. کس کی رات؟ سجدے. کیوں؟ تو آپ کہیں گے امام نے سجدہ کیا. بس جب اس سے بڑھ کر کوئی جواب ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشورے کی رات سجدے کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے. اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کیوں، تو میں کہوں گا اس لیے کہ امام نے یہی کیا تھا. اور اگر کچھ اور کیا تھا تو لائیں ثبوت. اگر وہاں اس میدان میں گھومے تھے بچوں کو لے کے کہ میں آگے دوڑتا ہوں تم پیچھے دوڑو، اور بجانے والے کو بھی لے آؤ، کل جانا ہے ذرا بجا لیں، کہیں آپ اندازہ تو کریں. اندازہ یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں یہاں کرنا بھی اچھی نہیں ہے. ایسا ہوا تھا کیا؟ تو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ یاد کس کی منا رہے ہیں؟ ذرا بولو. حسین کی. تو حسین نے عاشورے کی رات کیا کیا تھا؟ سجدہ. تو ہمت ہے تو کر سجدہ، ورنہ جا کے گھر سو جا. کیوں عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ ثواب تو ہے نہیں اور خامخواہ گناہ کی گٹھڑیاں باندھتے ہیں. جواب کیا دیں گے قیامت میں امام حسین کو؟ کیا نہیں پوچھیں گے کہ تو نے میرے نام پہ اتنی غداری کی، شرم نہیں آئی؟ میں نے سجدے کی اور تو یوں ناچتا رہا، گلیوں میں کودتا رہا، اور پھر ماں بہن بیٹیاں چاروں طرف دیکھتی رہی، لوگ اسے دیکھتے رہی، انہیں دیکھتے رہے. میں کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، رہنے دے اس بات کو. پہلے بھی کئی دن پہلے مفتی صاحب قبلہ نے بول دیا تھا، لوگوں یہ لوگ تمہارا تعزیہ دیکھنے نہیں آتے، یہ تمہارے گھروں سے جو تعزیے سج کے نکلتے ہیں انہیں دیکھنے آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت سب جانتے ہیں کہ اللہ رحم کرے. سجدے کی رات ہے، سجدے کی، اور آئے گی، زندگی رہی تو آئے گی. اللہ توفیق دے سجدے کرنا. اور پھر دن طلوع ہوا 10ویں کا، جس کو کہتے ہیں عاشورے کا دن. کیا ہوا تھا؟ فجر پڑھی، تلاوت کی، دعائیں مانگی، نکارہ بجا، جنگ شروع ہوئی. 22,000 ادھر اور 72 ادھر. کیا کوئی ایسی جنگ ہوگی؟ اور یہ بھوک پیاسے ہیں، پیاسے. نکارہ بج گیا. اب میں یہاں نقشہ کیسے کھینچوں؟ آپ کو کیسے سمجھاؤں میں کہ وہ جنگ کیسے ہوتی تھی؟ اور اگر جو جنگ کے الفاظ ہیں میں یہاں بولوں تو ہم تو سمجھ نہیں سکتے. اس وقت جنگیں جو ہوتی تھی وہ پہلے انفرادی ہوتی تھی، پھر اجتماعی ہوتی تھی. سمجھیں گے انفرادی اور اجتماعی؟ جنگ ایسے ہی ہوتی تھی، ڈائریکٹ فوجیں ٹکراتی نہیں تھی. اور جنگ ایسے ہوتی تھی کہ ایک لشکر ادھر کھڑا ہے، سمجھ لیجئے 2 لاکھ ادھر، 2 لاکھ ادھر، بیچ میں خالی میدان. یہ جنگ کا میدان ہے. اب اس لشکر والوں میں سے ایک نکلا، تلوار لہرا کے کہا ہے کوئی؟ تو وہاں والے دیکھتے کہ آنے والا کیسا ہے، تو پھر اسی حساب سے ایک وہاں سے نکلتا. پھر یہاں تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر، مقابلہ 2 میں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں.
جو پہلوان وہ جیتا، جو کمزور وہ ہارا، اور جب وہ ہارا اور جو جیتا وہ پھر تلوار لہرا کہتا ہے کوئی، ایسے جنگیں ہوتی تھی۔ اور جب یہ ایک ایک والی جنگ ختم ہو جاتی تھی تو سارا لشکر ادھر سے آگے بڑھا اور سارا ادھر سے پھر گتھم گتھا۔ کیا حال ہوتا ہوگا، گھوڑوں کی ہنہناٹ، اور یہ زمین اڑتے ہوئے غبارہ بن جائے، اور پھر تیروں اور تلواروں کی بارش، اور پھر یہ گڑ گڑاہٹ، اور پھر یہ چھم چھم، اس میں لڑنا، دشمن کو پہچاننا، اس کے وار سے خود کو بچانا، پینترا بدل کے وار کرنا، اس کو گرا دینا۔ جی کوئی معمولی بات ہے؟ جنگ شروع ہو گئی، انفرادی بھی تھی، اور انفرادی یہ تھی کہ یہاں تو تھے ہی اتنے 72، ایک ایک جا رہا تھا اور وہاں سے مقابلے پہ بھی آ رہے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ یہ 100 پہ بھاری، اور جدھر بڑھا ادھر کاٹا، اور کوئی، اور آخر میں تھکا کب، جب پیاس نے ستایا۔ ان کی بھی صدا ایک تھی کہ امام پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو اکیلا کافی۔ پھر جب وہ ایک شہید ہوا، وہ جو 50 جان نثار تھے، 50 قربان ہونے گئے تھے، انہوں نے کہا آپ کے شہزادوں میں سے کوئی پہلے نہیں جائے گا جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ ایک گیا شہید ہوا، دوسرا گیا شہید ہوا، امام دیکھ رہے ہیں اور وہ شہزادے بھی دیکھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، بازو کٹ رہا ہے، اور پھر گرا، تلوار چلی، سر الگ دھڑ الگ، سب دیکھ رہے ہیں، 50 شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو امام علی مقام کے بھائیوں نے آگے بڑھ کے کہا، علی کے شہزادوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی جب تک ہم ہیں تب تک آپ کے شہزادوں کو نہیں جانے دیں گے، اب جا رہے ہیں بھائی، اندازہ کریں اب کون جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کے بھائی، اور وہ بھائی بھی کیسے، اللہ اللہ، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں، اور ان کو حضرت امام علی مقام خود یہ سارے ہتھیار پہنا کے سینے سے لگا کے فرما رہے ہیں، جا اللہ تیری شہادت کو قبول فرما۔ غصہ شیر بھیڑیوں میں، اور پھر کہتے ہیں کشتے پہ پشتے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10ویں تک ایک ایک کو شہید کر دیں اور تب جا کر کے محرم کا جنگ نامہ بنے۔ اور پھر یہ باتیں، اور لوگ پوچھتے ہیں آج کس کو شہید کریں گے، تو میرے جیسے میاں جی کہتے ہیں یاد کر، آج قاسم کو کروں گا، ایسے کریں تو جنگ نامہ گیا، جنگ نامہ ایسے ہی ہوتا تھا جی۔ حالانکہ میں اس کا منکر نہیں ہوں، اللہ توفیق دے بھائی، 9 دن تک 10ویں رات تک کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے تو کیا اس میں کیا بیان کریں گے جی جی۔ جنگ تو عاشورے کے دن ہوئی ہے، فجر سے لے کے جمعہ کا وقت ہوا دوپہر تک، اتنا ہی تو وقت جنگ ہوئی ہے، تو یہ سب کو الگ الگ چھانٹ کر کے پہلی اور دوسری تیسری، اور پھر اس کو نام دیتے ہیں دھوئیں۔ میں تو آج تک نہیں سمجھ سکا، نہ کسی سے پوچھا، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا پوچھیں گے، ہو سکتا ہے پوچھنے سے پھر کوئی پریشانی پڑے، اس سے اللہ جانے، کوئی بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں نا، یعنی وہ کیا بولتے ہیں، پہلی دھوئی، تو دھوئی کیا آئی، وہ کیا ہوتا ہے دھوئی، آپ بتائیں نا صاحب، آپ میرے کو بتائیں تو کیا میرے کو بتاؤ، ہم نے تو سنا ہے حقیقت میں، نہ دیکھا، دیکھا کچھ نہیں۔ البتہ ہم لوگ کبھی کبھی کہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، نہیں کہنا چاہیے لیکن آئی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں۔ کل 10ویں کا دن تھا، عاشورے کا دن، جمعہ تھا، میں نے جمعہ پڑھا، پروگرام تھا مانڈوی سے آگے ایک گاؤں ہے، اس میں میرا ہوا پروگرام، عصر کو پورا ہوا، عصر پڑھ کے اب آئے مانڈوی میں، ایک ناکہ ہے نا سونا والا، جہاں ایک بہت بڑا مندر ہے، یہ سوامی نارائن والوں کا، بالکل اس مندر کے دروازے پہ، یعنی ایک کیبین سی کوئی جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے کیبین ہو، یہ کیبینیں نہیں ہوتی پان بیڑی والی، تو بھیڑ بہت تھی، گاڑی آہستہ چل رہی تھی، میں نے دیکھا کیبین ہے کوئی پان بیڑی کی ہوگی، لیکن جب برابر آئے تو دیکھا اندر قبر بنی ہے، بڑی عالی شان، رنگ پہ رنگے وہ لگاتے ہیں جو قبر تھی، اور اس قبر کے دونوں کونوں پہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے، ادھر بھی گھوڑا ادھر بھی گھوڑا۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی مندر والا نہیں ہے، قبر بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اور پیچھے مندر ہے۔
میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو چونکہ اس سال وہ گھمانے پھرانے کی پابندی تھی نا، تو یہاں بھڑاس نکالی اور وہاں بیٹھی تھی ایک عورت، اور اس نے کیا کیا تھا، ان دونوں گھوڑوں کے بیچ میں آگ جلا رکھی تھی۔ تب مجھے شاید ایسا لگا کہ دھوئیں اس کو بولتے ہوں گے، اب بولتے ہیں یا نہیں بولتے پتہ نہیں، ایسا خیال ہے، چونکہ دھواں تو آگ ہی سے نکلتا ہے نا، جسے دھواں نکلے وہی دھوئیں، دنیا ہی میں دھواں دھوئیں، دنیا میں آگ۔ اور 10ویں کے دن اللہ پناہ دے، اللہ توفیق دے اور اللہ سمجھ عطا فرمائے، توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ حقیقت میں، حد ہو گئی نا۔ آپ خود سوچیں بھائی، آپ سب عقل مند ہیں یا نہیں؟ یا تو آپ کہیں نہیں ہیں، اور یہ تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم میں سب عقل مند ہیں، چاہے مائیں بہنیں، آپ یہ پورا مجمع سب عقل مند ہیں، الحمدللہ سب عقل مند ہیں۔ تو عقل مند ہیں تو ذرا عقل سے بھی سوچیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا آپس میں کوئی کہیں تھوڑا بہت بھی اگر کوئی کنیکشن ہو نا۔ کربلا میں 10ویں کی شب سجدے کی رات، اور صبح فجر کے بعد دن ڈھلے تک، قسم رب کی امام عالی مقام نے کام کیا کیا تھا؟ کام یہ کیا تھا، ایک جگر کے ٹکڑے کو ہتھیار پہنا کے سینے سے لگا کے اور پیاسے کو بھیج کر کے دیکھتے رہتے، اور وہ وہاں جا کر کے ان شکیوں سے جنگ کرتا، انہیں مارتا گراتا، اسے زخم لگتے، تھک ہار کر کے گھوڑے سے جب زمین پر آتا، سر قلم ہوتا، سر ادھر ہے دھڑ ادھر ہے، اس دھڑ کے جدا ہونے سے پہلے وہ شہزادہ یا تو کہتا یا امتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، یا اخا ادرکنی، زبان پہ کلمے یہی ہوتے تھے۔ بھائی کہتا میرے بھائی پیاس سے بے حال ہوں میری خبر لیں، بیٹا کہتا ابا ذرا بے حال ہوں پیاس سے میری خبر لیں، اور یہ بھتیجے کہتے چچا بے حال ہوں پیاس سے میری خبر لیں۔ ادھر انہوں نے پکارا، خیمے کے دروازے سے امام چلے، اور جب میدان میں پہنچے شہزادہ خون میں لت پت ہے، اور وہ تصویریں کیسی تھی، اللہ اکبر، آپ بیٹھ کر کے اور مقدس ہاتھوں سے چہرے پر سے ریت کو دور کر رہے، خون سے جسم لٹ پٹ ہے، اور وہ امام بیٹھے ہیں، ہے کسی میں یہ ہمت؟ ایک بیٹا بھی اگر کسی کا اللہ نہ کرے فوت ہو جائے تو حال کیا ہوتا ہے، اور یہاں گھر میں نہیں، اپنے وطن میں نہیں، پردیس میں ہیں، اور حال یہ ہے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، اور امام ایک ایک کو اٹھا لے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں، اور پھر قطار میں رکھا ہے، اور پھر دوسرا تیار ہے۔ ایک شہید ہوا تو نکل کے خود دوسرا آیا، اس نے کہا مجھے اجازت دے، حد تو ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 ننھے شہزادے امام عالی مقام کے سگے بھانجے ہیں، اور جب بہن نے آ کر کے کہا تھا کہ بھائی اب ذرا مجھے بھی آگے بڑھ کے اس سعادت مندی سے حصہ دے دیں، آپ کے بیٹے نہ بھیجیں، پہلے اپنی بہن کو اپنے بیٹوں کو آپ پر قربان کرنے دیں۔ امام نے فرمایا بہن میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں ان ننھی تصویروں کو میں کیسے بھیجوں کہ جس سے تو پریشان ہو، زینب مجھ سے یہ مطالبہ نہ کر۔ لیکن زینب بس ضد ہے کہ نہیں بھائی اجازت دینی ہوگی۔ اندازہ فرمائیں محمد سج دھج کے دار ہیں، ابراہیم سج دھج کے دار ہیں، اور جب شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ماموں خبر لے۔ اکیلے امام ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور لاشیں بھی کس کے؟ یہ وہ کب ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس دن ہو رہا ہے؟ 10ویں نہ کہیں عاشورہ، عاشورے کے دن، عاشورہ نہ سمجھیں تو دھاسوڑا، یہ دھاسوڑا اسی عاشورہ کا یہ بگڑا ہوا لفظ ہے، بولتے ہیں کیا دھاسوڑا، یہ ایسا کچھ بولتے ہیں، عاشورے کو ہے بھی دھاسوڑا، عاشورہ ہے نہیں، جیسا ہے نا ویسا ہی نام کر دیا، عاشورے سے بدل کے کر دیا دھاسوڑا، دھوئیں اور دھاسوڑا۔ یہ ہو رہا ہے اسی عاشورے کے دن، عاشورے کے دن امام عالی مقام عاشورے کے دن کیا کر رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میری باتیں آپ کو گراں تو نہیں گزر رہی ہیں کہ نہیں گزر رہی ہے؟ ہمت ہے؟ السلام علیکم، آپ خیریت سے تو ہے نہیں؟
بھائی ابھی نہیں، فجر تک نہیں، ہمیں تو اپنی بات کو مکمل کرنا، چاہے 1 گھنٹے میں ہو جائے چاہے فجر تک ہو، اور یہ بات مکمل کرنا میں تو اپنے حساب سے سمجھتا ہوں میرے بس میں ہے نہیں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں ایک بات کرتے ہوئے پھر دوسری بات آ جاتی ہے تو ادھر نکل جاتا ہوں، پھر واپس وہیں آ جاتا ہوں، اور یہ اس مسند کا ایک اصول ہے، یہاں بیٹھنے سے اپنے بس میں تھوڑے ہے۔ لیکن ایک خطرہ مجھے ہے، اس کا مجھے پورا خیال ہے، کیونکہ جلسہ آئندہ سال بھی ہوگا لیکن آئندہ سال کمی آ جائے گی، یہ خطرہ مجھے ہے۔ جی صحیح ہے، یہ خطرہ مجھے ستا رہا ہے۔ صحیح ہے، کام کرو کہ کمی نہ ہو، کام ایسا کرو کہ زیادتی ہو، جی کمی والا کام نہ کرو۔ بڑے ہمتوان ہیں لیکن یہ سب دن میں سوئے ہوئے نہیں تھے، سب کام کا کاج کرنے والے تھے، دن میں ہی تھکے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ تو امام عالی مقام کی محبت تھی کہ آ گئے، اور آ گئے تو کیا ہم یہ اوندھی چھری سے یوں ذبح کرنے لگ جائیں کہ پھر وہ آئندہ کے لیے کہا دیں کہ نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کون ہے کب چھوڑے۔ اور ادب کے لحاظ سے کوئی اٹھ بھی نہیں رہا، یہ بھی امام عالی مقام کا ادب ہے، ورنہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں اٹھ رہے ہیں کو مجھے اور آپ کو دیکھ کے نہیں، بلکہ یہ صرف اسی ذکر پاک کی وجہ سے کہ ذکر کس کا ہے چھوڑ کے، ورنہ حقیقت میں سب تھک چکے ہیں، کیونکہ سب کام کاج کرنے والے ہیں، سب کام کاج میں بھی جانتا ہوں، اور یہ ذکر ہے کہ جس کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے یعنی 2 پہر تک شہزادوں کی لاشیں لی، اور پھر آیا وہ وقت، صرف امام زین العابدین ہیں بیمار ہیں لیکن اٹھے تھے، عرض کی ابا جان، آپ نے فرمایا نہیں سینے سے لگ جا، یہ کتابوں میں باتیں نہیں، یہ سینے میں ہے جو تجھے دے رہا ہوں، اور یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے اور اسی گھر سے ملتا ہے۔ میرے آقا نے دیا تھا مولا علی کو، مولا علی نے دیا امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو، امام حسین نے زین العابدین کو، یہ سینے سے سینہ لگا کے اور خزانہ دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں میری نسل تجھ سے چلے گی، اب میں جاؤں گا، اب تیاری ہو رہی، آپ اندازہ کر لیں۔ امام علی مقام آئے خیمے میں، میرے آقا کی دستار تھی جو سر پہ رکھی، امیر حمزہ کا پٹا کمر میں باندھا، مولا علی کی ذوالفقار اٹھائی، تیار ہو کر کے آئے ہوں گے حضرت بی بی زینب کے پاس، اور کہا ہوگا کہ بہن جا رہا ہوں، اور حضرت سکینہ سے بھی کہا ہوگا کہ بیٹی جا رہا ہوں، ذرا آخری دیدار تو کر لو۔ یہ گھڑیاں کیسی تھی، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ اور امام علی مقام بھی جانتے تھے کہ یہ سب بدبخت ہیں، شقی ہیں، اور میرے شہید ہونے کے بعد اوپر رات آ رہی ہے، اور یہ بیابان اور یہ جنگل اور یہ شہزادیاں، کیا حال ہوگا، یہ خیالات تو آتے ہوں گے نا، لیکن صبر دیکھیں، صبر دیکھیں۔ آپ نے شہزادیوں سے کہا کہ خبردار صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، حالانکہ کہا ہوگا حضرت سکینہ نے، بی بی زینب نے کہا ہوگا کہ اس حال میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا کیا حال کریں گے، لیکن نہیں۔ اور پھر امام علی مقام جب اس طرح تیار ہو کر کے آئے تھے میدان میں، تو کون آئے مقابلے کو؟ آئے کون؟ کوئی نہیں آیا۔ تو ابن سعد نے کہا یوں کرو، گھیر کر کے تیروں کی برسات کر دو۔ 22,000 چاروں طرف سے گھیر کے تیر برسائے، تیر برسائے، برسات تیروں کی، اور جسم پاک امام علی مقام کا، تیر برستے رہے، حملے ہوتے رہے، تلواریں چلتی رہی، زخم لگتے رہے، وہ کٹ کے گرتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا جس کے لیے گئے، جس کو کہتے ہیں شہادت کا وقت۔ شہادت کا وقت جب آیا نا، شہادت کا، اللہ اکبر، آپ جب زمین پر تشریف لائے تو بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا جو مستند ہے، جیسے ہی آپ زمین پہ آئے تو آپ نے پہلا کام تیمم کیا تھا، پہلا کام تیمم، تیمم کر کے اور آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کیا تھا، اور سجدے ہی میں آپ کا سر، امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ پورے دنیا میں اندھیرا چھا گیا، آسمان سے خون کا میںہ برسا، جنہوں نے نوحے کیے، آسمان سے رونے کی آوازیں آئی، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، سارا جہان صدمہ تھا، سب سے زیادہ صدمہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کو تھا۔
اور یہ صدمہ اس لیے تھا. ایک بات عرض کر دوں, جہاں آ گئی اب میرے ساتھ حدیثیں, پھر بات آ گئی حدیث کی. امام عالی مقام کی شہادت دوسری شہادتوں سے الگ اس لیے بھی ہے کہ جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان فرشتوں کی حاضری میں اس کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے. ویسے تو ہر آدمی کی روح نکلنے کے وقت فرشتے آتے ہیں, لیکن یہ شہید کی شہادت کے وقت مخصوص خاص رب کے متعین کردہ فرشتے آتے ہیں, اور اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہید بمعنی حاضر ہونا, شہادت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اس لیے ہے تو مقتول لیکن کہا گیا شہید. یہ شہید اس لیے کہا جاتا ہے. ہر شہید کی شہادت کے وقت کون حاضر ہوا تو کہتے ہیں ملائکہ حاضر ہوئے, لیکن جس وقت امام عالی مقام کی شہادت ہو رہی تھی تو فرشتے تو حاضر تھے ہی, خود تاجدار مدینہ بھی وہاں حاضر تھے. اس لیے کتاب اٹھا کر کے دیکھیں, ہر شہید کی شہادت میں لکھا ہوگا مشہود بالملائکہ. امام عالی مقام کی شہادت مشہود بالملائکہ بھی ہے اور مشہود بالنبی بھی ہے. میرے آقا حاضر ہیں کربلا میں, اور اگر کوئی مجھ سے ثبوت مانگے تو میں حدیث عرض کر دوں. حدیث یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس حبر هذه الامہ, حضرت ابن عباس جس نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی اور جن کے علم کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی, جو بڑی شان کے مالک ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے, میں سویا ہوا ہوں اور اچانک میں نے خواب دیکھا. خواب میں میرے آقا تشریف لائے. حال یہ تھا, بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, ذرا سی پریشانی, ہاتھ میں بوتل, بوتل میں کوئی سرخ چیز. میں نے کہا ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ, یہ حال کیا بنا رکھا ہے اور آپ اس وقت آئے کہاں سے؟ تو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دھول گرد و غبار, یہ کربلا, اور میں صبح سے لے کے شام تک وہاں حاضر تھا, اور کربلا والوں کا خون میں نے زمین میں رہنے نہیں دیا, میں نے سارا خون اٹھا کر کے بوتل میں بھر دیا ہے. یہ بھی کرم میرے نبی کا ہے, اور اگر وہ خون زمین میں رہ جاتا نہ یہ ہرے درخت نظر آتے, نہ یہ ہریالی نظر آتی, زمین سوگوار بن جاتی, اور یہ درخت ہریالی, اناجوں کا اگنا, پھل فروٹ میوے, کوئی چیز کسی کو حاصل نہ ہوتی. یہ تو کرم میرے نبی کا ہے کہ خون زمین میں رہنے نہیں دیا, بوتل میں بھر دیا. نادان کہتے ہیں بوتل چھوٹی تھی, بھرا کیسے؟ تو میں عرض کروں گا وہ تو نبیوں کے نبی ہیں, سمجھنا ہو تو خواجہ سے سمجھ کہ انا ساگر کا تالاب کوزے میں بھرا کیسے. مجھے تو یہ بتا دے, تجھے میں وہ بتا دوں. سارا خون بوتل میں, اور یہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ اسی خون کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کی مغفرت ہوگی, اسی خون کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی. جو خون اتنا قیمتی ہو, جو خون اتنا وزنی ہو, جو خون اتنا رب کی بارگاہ میں شان والا ہو, اس خون کو اگر کوئی نظر میں رکھے تو قسم رب کی ہمت نہیں کہ سر اٹھائے, بلکہ وہ غم امام عالی مقام میں رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز پیش کرے, یا تلاوت پڑھے, یا تسبیح پڑھے, یا قرآن پڑھے, اور یاد امام میں یہ دن بسر ہو جائے. کیا کیا نہیں ہوا. نصف آیا, نصف آدھا. کہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ مدینے سے کربلا تک, اور اب ہم چلیں گے کربلا سے مدینہ. کربلا کے بھاگ دو ہیں, کربلا کے بھاگ ایک نہیں بلکہ دو ہیں. ایک تو ہے مدینے سے, جو میں نے بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ سفر جو تھا یہ کہاں سے کہاں تک تھا, یعنی مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے اور کہاں تک؟ کربلا تک. اور اب کربلا تک جب ہم پہنچے ہیں تو یہ عاشورے کا دن ہے, اور عاشورے کے دن کے بعد رات کون سی آتی ہے؟ 11ویں کی رات. کوئی اس کا نام بھی ہوگا, نام ہے کوئی اس کا؟ عاشورے کا دن گیا, اس کے بعد جو یہ گزشتہ شب, یہ جو رات گئی نا کل, 11ویں کی رات. ویسے تو 11ویں کی رات کہنا برکت والی بات ہے, کیونکہ یہ منسوب ہے محبوب سبحانی کی طرف. 11ویں کی رات, 11ویں کی رات. تو
جہاں تک میرا خیال ہے، آپ بھی ذی شعور ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ عاشورے کی رات سے بھی یہ رات جو ہے نا بڑی بھیانک رات ہے، اور لکھنے والوں نے اسی رات کو لکھا ہے شام غم، یعنی عاشورے والی رات جو ہے اس میں بھی شام تھی، اور یہ 11ویں کی رات جو ہے یہ بھی شام ہے، لیکن اس کو شام غم نہیں کہا، کیونکہ الحمدللہ سب حیات تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ابھی تو حادثہ تو دن میں ہوا نا، لیکن اس دن کے اوپر جو رات آئی ہے اس کو کہا ہے شام غم۔ اور یہ رات آئی کس پہ؟ یہ شام غم جو آئی تھی یہ کس پہ آئی ہے؟ امام عالی مقام تو شہید، بیٹے بھی شہید، بھتیجے شہید، بھانجے شہید، بھائی شہید، تو اب یہ رات کس پہ آئی؟ یہ جو رات آئی تھی نا کس پہ آئی؟ تو آپ کہیں شہزادیوں پہ، امام عالی مقام کی بہن، امام عالی مقام کی مقدس بیویاں، امام عالی مقام کی بیٹی، اور یہ خیمے میں جو شہزادیاں تھی یہ رات ان پہ آئی، آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا یہ ان پہ آئی تو آئی کہاں؟ کربلا میں۔ اور جب یہ رات آئی تو کربلا میں تھا کیا؟ جہاں یہ تھی، جہاں یہ رات آئی، بڑی بھیانک رات، خطرناک رات، زبردست رات، ایسی رات کائنات میں نہ کبھی پہلے آئی نہ آئے گی، یہ ہے شام غم۔ اس شام غم کا حال یہ تھا کہ شہزادیاں خیمے میں تھیں، یزیدیوں نے بڑھ کر کے خیمے لوٹے اور خیموں کو جلایا، بارہا آپ اور ہم سن چکے ہیں، ان کے سروں سے 2 پردے بھی اتارے اور کان سے بالیاں بھی کھینچی، یہاں تک ان بدبختوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ سب ہو چکا ہے، خیمے بھی نہیں ہیں، کان بھی زخمی ہیں، سر پہ دوپٹے بھی نہیں ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچر کربلا ہے۔ میں نے لفظ جو ہے نا ذرا دوسرے انداز میں لیا ہے، یہ لفظ ایک نہیں، یہ لفظ 2 ہیں، ملا دیے، کرب اور بلا، مل کر کے ہوا کربلا۔ یہ 2 لفظ ہیں، کرب اور بلا، اور کرب الگ چیز ہے اور بلا الگ چیز ہے، اور ان دونوں سے جو واقف ہوں گے وہی سمجھیں گے کہ کرب کیا ہے اور بلا کیا ہے۔ اب یہ جو رات آئی تھی 11ویں کی، خیمے جلا دیے، سامان لوٹ دیا، کان بالیوں کھینچی تو زخمی ہوئے، سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، کئی دن کی بھوکی، کئی دن کی پیاسی، اور چاروں طرف لاشیں بکھرے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ سر کہیں ہے اور دھڑ کہیں ہے، اور لاشیں بھی کس کے ہیں؟ اللہ اکبر، لاشیں ان شہزادوں کے، قسم رب کی وہ شہزادے کیا تھے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، امام عالی مقام کے بڑے شہزادے جن کا نام تھا علی اکبر، اور ان کا لقب تھا شبیہ پیمبر، اور ان کی شکل ایسی تھی جیسے مصطفیٰ، اللہ اکبر، شبیہ تھے میرے نبی کے۔ آقا نے وصال فرمایا، بظاہر جب وصال فرمایا تو صحابہ کرام دور دراز جو رہتے تھے، جب انہیں اپنے حبیب کی یاد ستاتی، گھر چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، سفر کیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے تو کہنے لگے مصطفیٰ کی یاد ستا رہی ہے، دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے دیدار کس کا کرے گا؟ تو کہنے لگتے مصطفیٰ تو نہیں ہیں، پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن شبیہ پیغمبر کو دیکھیں گے پیاس بجھ جائے گی۔ یہ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر ہیں، لاشیں بکھرے تھے، اور بیچ میں یہ شہزادیاں تھی حضرت زینب۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ حضرت زینب کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، ایک صنف نازک کسے کہتے ہیں، ویسے عموماً کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا اس کا دل بڑا بہت نازک ہوتا ہے، شیشے کی طرح، ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جائے۔ تو میں کہوں گا باتیں کر ان کی جن کے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ایسی بھی گزری ہیں، ایسی بھی گزری ہے کہ ایسے حادثات کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور یہ سارا کا سارا قافلہ جو تھا اس کی سالار حضرت بی بی زینب تھی، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ اور پھر ہوا کیا تھا آپ جانتے، اب میں بڑے اختصار سے، گھبرائیں نہیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں یہاں سے مدینے تک جلدی پہنچا دوں گا، یہ بھی جانتے ہیں جلدی پہنچنا بھی جانتے ہیں، اگر یعنی دیر سے پہنچانا چاہیں تو ہو سکتا ہے، جلدی پہنچائیں تو بھی ہو سکتا ہے، ہم جلدی پہنچا دیں گے، اب تو پہنچائیں گے، اب تو میرے پاس ایک بج رہی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں حقیقت میں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں،
الحمدللہ حقیقت میں خوش نصیب ہے. یہاں سے جاتے تو جا کے سوتے نا تو ہمارا سونا اچھا یا امام عالی مقام کا ذکر اچھا؟ تو کیوں گھبرا رہے ہیں خواہ ناراض ہو رہے ہیں اور کیوں دل میں اور ایسے خیالات؟ تو آپ ذرا ہمت سے کام لیجئے نا. سونے کی راتیں تو اور بھی ہیں. کام بھی ایسا کیجئے کہ جو نہیں کرتے انہیں بتا سکیں گے ہم میں بھی ہمت ہے. تمہارے اندر ہمت ہے تو ہم میں بھی ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ ہم رات بھر نہیں بیٹھ سکتے، تم رات بھر وہ کر سکتے ہو تو ذکر حسین ہم بھی رات تک کر سکتے ہیں. وہ یہ کام رات بھر کریں، ہم سے یہ کام 2-4 گھنٹے نہ ہو. اندازہ لگائیں اندازہ. اور رات بھر نہیں 2 راتیں. کتنی راتیں؟ وہ 2 راتیں جو وہ کرتے ہیں، پوری 2 راتیں، پوری 2 راتیں. تب جا کر کے کہیں سکون ملتا ہے کہ اب امام راضی ہو گئے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی خیمے جلائے، سامان لوٹا، اوپر آئی رات. اور پھر یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ یہ امام عالی مقام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے سر الگ کیے. دھڑوں سے کوئی سروکار نہیں، ان پہ گھوڑے دوڑائے، چکنا چور کیا، جو ان کے دل میں آیا اتنا ظلم کیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو سر مبارک تھے ان کو نیزوں پہ رکھا. نیزوں پہ کیسے رکھا؟ اب جیسے سر یہاں سے کٹا ہے تو یہاں نیچے گلے سے نیزہ ڈال کے اور سر اوپر جب ہوں تو سر ہی سر نظر آئے اور سیدھے ایک دم چہرے کٹے ہوئے چہرے. اور رکھے کہاں پہ؟ نیزوں پہ. اور نیزوں کو کیا بلند. اور امام عالی مقام کا سر جو تھا وہ سب سے لمبے نیزے پہ. ابھی انہوں نے چاہے جس انداز سے رکھا ہو لیکن قدرت نے انہیں ذہن دے دیا کہ جو سر بلند ہوتا ہے وہ کٹ کر کے بھی بلند رہتا ہے. کٹ کر کے بھی بلند رہتا ہے. اب یہ سر انہوں نے رکھے نیزوں پہ. کتنے سر تھے؟ تو آپ کہیں گے 72 سر. دھڑ یہاں پہ، سر نیزوں پہ. اب یہاں سے یزیدی لے کے چلے اور حکم یہ تھا کہ بیچ میں جو بھی گاؤں آئے اس گاؤں سے کترا کے نہ جائیں، گاؤں میں جائیں، گاؤں میں گھومیں تاکہ گاؤں والوں کو پتا چلے کہ یزید کے مخالفت جو کرے گا حال یہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں جلوس. یعنی سروں کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے. کون گھما رہا تھا؟ سر جو ہے نا، سر گھما کون رہا تھا؟ اب ڈر رہے ہیں شاید. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنے لوگ ہیں اگر مل کے کہیں تو دھوم مچ جائے. لیکن ڈر رہے ہیں کیسے کہیں. دشمن ہی تو تھے نا. سر نیزوں پہ. اور یوں یعنی جتنے بھی گاؤں آئے ہر گاؤں میں گھمایا. پھر پہنچے کہاں؟ کوفہ جہاں ابن زیاد تھا. اور ابن زیاد کے سامنے لے گئے تو سروں کو نیچے رکھا اور امام علی مقام کے سر کو ایک تھال میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے رکھا. اور سامنے رکھا تو اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی. امام علی مقام کے ہونٹ پہ چھڑی رکھ کے کچھ بکا. اس نے کہا یہ تھا وہ تھا، اگر تو بیعت کر لیتا تو بچ جاتا، وہ ہمارے امیر ہیں، یہ وہ. ایک بوڑھا صاحب ہی بیٹھا تھا وہاں، برداشت نہ کر سکا. جلال میں آ کے اٹھا کہا یزیدی یہ عصا اس لبوں سے ہٹا دے، قسم رب کی ان ہونٹوں کو چومتے میں نے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، ہٹا. تو اس نے کہا اگر بوڑھا نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا. اب یہ سب ہوا اس سر کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا جامع مسجد میں لے چلو. ان سروں کو لے گئے اگر جامع مسجد میں، سر لے گئے جامع مسجد میں، یزیدی لے گئے. اب میں اس سے آگے نام لوں گا، آپ نہیں لیتے اس لیے میں لوں گا. یہ یزیدی سر لے کے گئے جامع مسجد میں اور پھر جامع مسجد میں اسی طرح ان سروں کی بے حرمتی کی اور پھر گاجے باجے کے ساتھ گلی کوچوں میں گھمایا پھرایا تاکہ لوگ ڈریں اور یزید سے کوئی مقابلہ نہ کرے اور یہ سمجھے
کہ یزید سے مقابلہ کریں گے تو حال یہ ہوگا، لیکن وہ بے خبر تھے ظلم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اور یہ ظلم ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اس طرح اپنی اس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور پھر یہاں سے یہ سر بھیجے گئے دمشق یزید کے پاس۔ یہاں ابن زیاد تھا، وہاں یزید، اور بیچ میں کئی کرامتیں ظاہر ہوئی تھی، گنوا دوں اس سر کی کرامتیں۔ سر تو جسم سے کٹ چکا تھا نا، تو کٹنے سے اگر کوئی چیز، یعنی کہتے ہیں کٹا مر گیا، اور یہ تو سر ہے اور شان دکھا رہا ہے، شان دکھا رہا ہے۔ اور آپ نے سنا ایک بیچ میں گرجا آیا، گرجے میں تھا راہب یہودی، اس نے دیکھا قافلہ شہزادیاں سر ننگے اونٹوں پر بیٹھی ہیں اور چہرے تو ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کوئی مثال نہیں۔ اس نے سوچا یہ ہے کیا، اور یہ کٹے ہوئے سر بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے زندہ لوگوں کے، یہ تو لکھا پڑھا آدمی تھا۔ بھئی سر کٹ جائے تو ظاہر بات ہے رنگ بدلتا ہے کہ نہیں؟ رنگ تو کیا، بدبختوں کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اور اللہ شکل سلامت رکھے۔ یہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں نا، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے، رنگ بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کا نہ رنگ بدلے گا اور نہ شکل بدلے گا، یہ اللہ کا کرم۔ اس لیے تو لوگ تمام بزرگ یہ کہتے ہیں کچھ مت مانگو، صرف اتنا مانگو کہ جب آخری وقت آئے تو زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو سب کامیاب ہو گئے۔ اس نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اور یہ کیا لائے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا یہ ہے، یہ مدینے کے ہیں، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے اور یہ ان کے نواسے ہیں، اور یزید جو ہے اس نے ان سے بیعت طلب کی، انہوں نے بیعت نہیں کی تو جنگ ہوئی اور پھر ان کے سر کاٹے گئے، دھڑ وہیں پڑے، سر لے جا رہے ہیں۔ اس راہب نے کہا افسوس تمہاری عقل پہ نادانو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے نبی جس خچر پہ سوار ہوتے تھے، ایک جگہ خچر نے پیر رکھا اور پتھر میں اس کا نشان بن گیا، آج تک ہم اس نشان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے نبی جس خچر پہ سوار اور خچر کے پیر کا نشان پتھر پہ، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، تم کیسے، یعنی اس نے کہا کیا کہا جائے، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کیا، اور نواسا بھی وہ کہ اس کے سوا اس وقت دنیا میں کوئی نبی کا نواسا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں حکم تھا۔ ان لوگوں نے کہا رات آ گئی، اگر رکنے کی اجازت ہو تو رکیں۔ تو اس نے کہا رکو۔ اس نے دیکھا کہ اب کریں کیا، اس نے چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل کا حال بدل گیا تھا۔ اس راہب نے کہا یہ رات، ایک رات اگر یہ سر مجھے دو تو تم جو جتنی رقم چاہو لے لو۔ وہ تو دنیا کے تو کتے تھے ہی، کئی ہزار درہم انہوں نے متعین کیے، راہب نے اسی وقت دے دیے۔ یہ کھا پی کر کے اور درہم تھیلی میں رکھ کے سو گئے۔ اور اس راہب نے کیا کیا تھا، اپنے اس گرجا میں لے گیا سر مبارک کو، دھو کر کے صاف کیا، اور پھر اس کے پاس جتنی بہترین خوشبوئیں تھی وہ خوشبوئیں لگائی، اور پھر تھال میں رکھا، اور رکھ کر کے اور پھر ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھ کر کے اور پھر زیارت کرنے لگا۔ رات گزرتی گئی، پھر وہ وقت آیا، اس نے دیکھا کہ نور ہی نور نظر آ رہا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک نور۔ اب یہ سوچنے لگا کہ سمجھ میں آ جائے کہ اوپر سے نور آ رہا ہے یا نیچے سے نور جا رہا ہے، اور یہ حقیقت کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا۔ نور تھا، اور جب اس نے نور دیکھا تو اس نے کہا الحمدللہ بڑا خوش نصیب ہوں، یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ رات بھر دیدار کرتا رہا، اور صبح جب ہوئی تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثابت ہوا امام عالی مقام کی زندگی بھی اسلام اور دین کے لیے تھی، اور قربانی کے بعد بھی سر ایمان تقسیم کر رہا ہے، اور یہ قافلہ آگے بڑھ کر کے درہم جب تقسیم کرنے کے کھولے نا تو وہ سب ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور اس پہ تحدید کی آیتیں لکھی حاصل ہوئے، یعنی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ کچھ آگے بڑھے، ایک دیوار نظر آئی، اور اچانک ایک قلم دکھائی دیا، اس قلم نے آ کر کے اس دیوار پہ بڑے حرفوں میں لکھا
कैफ तरजू उम्मतुन शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी, कैफ तरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी। उस कलम ने लिखा कि वो बदबख्त जिन्होंने नवासे रसूल को कत्ल किया, वो कैसे नबी की शफाअत की उम्मीद रखते हैं। ये शफाअत से महरूम हैं, और जो शफाअत से महरूम है वो दोज़खी है। फिर ये इसी तरह यानी गांव गांव घुमाते फिराते ये सर पहुंचे दमिश्क, और दमिश्क में यजीद को पता चला था कि सर आ रहे हैं। उसने ऐलान किया था, अब जो बात कर रहा हूं बड़ी मुस्तनद, बिल्कुल मुस्तनद हवाले के साथ। यजीद ने हुक्म दिया था कि शहर को सजाया जाए, गलियां सजाई जाएं। ये जो लगाते हैं ना रंग बिरंग के ये यानी कागज लगाते हैं और फिर तरह तरह से सजाते हैं और कुमकुमे लगाते हैं, ये सब उसने कहा गलियां सजाओ, बाजार सजाओ। और जब ये सर फला दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो खबरदार ऐसे दाखिल न हों, सर पीछे हों और आगे गाने बजाने और ढोल बजाने वाले हों, खुशियां मनाते नाचते गाते, और इस तरह सर ले आओ ताकि हमें पता चले कि हमें फतह हुई है और उस फतह की हम खुशी मना रहे हैं। अब साहब सजावट हो रही है, ढोल बज रहे हैं, गाजे बाजे सब हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और सर सब नेज़ों के ऊपर हैं। तो सर नेज़ों के ऊपर जो थे ना ये हुसैन और हुसैनी थे, और ये ढोल बजा रहे थे ये कौन थे? आप फिर भी नहीं बोलेंगे, इतने घबरा गए हैं। और ये बात मैं कोई नई अर्ज नहीं कर रहा हूं, ये हम हमेशा अर्ज करते हैं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। यानी इसी तरह गाजे बाजे ढोल तमाशे के साथ यजीद के पास ये सर पहुंचा। यजीद ने भी वही शरारत की थी, और मैं अर्ज कर दूं, आप 12 सुन चुके हैं। जब ये दमिश्क में ये सर जा रहे थे, इमाम का सर सबसे ऊपर था। एक बाला खाना था जिसको हम यहाँ कहते हैं मेड़ी, मेड़ी, वहाँ उस वक्त की मेड़ी थी। उसी में एक साहब बड़ी उम्र के कुरान पढ़ रहे थे, और आपने सुना होगा वो उस वक्त सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे, और वो पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचे थे, इन्ना सहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, जिसका माना ये होता है रब ने फरमाया कि वो गार वाले और वो कहफ वाले वो एक अजीब बात है। इन्ना सहाबल कहफ वर रकीम, बेशक कहफ और रकीम वाले, रब ने फरमाया ये मिन आयातिना अजबा, ये हमारी अजीब आयतों में से थे। उस कारी ने जब ये तिलावत पढ़ी तो कसम रब की इमाम आली मकाम के सर ने जवाब दिया, कटे हुए सर ने जवाब दिया। कई दिन कटे हुए को हो गए थे, लेकिन जिंदा ने जवाब दिया। शहीद जिंदा हैं, आज तक किसी शहीद ने अपनी जिंदगी की गवाही नहीं दी। अगर बोल करके गवाही दी है तो इमाम आली मकाम ने दी है। उसने पढ़ा ना इन्ना सहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, जिसका माना ये होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहफ और रकीम वाले जो है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमारी यानी अजब और यहाँ अजब गजब अजब निशानियों में से। उसने जब ये पढ़ा तो इमाम आली मकाम के सर से आवाज आई, आपने फरमाया इन्ना कत्ली व हमली अजबु मिनहा। आपने कहा कुरान पढ़ने वाले बेशक असहाबे कहफ के किस्से में हैरत भी है, ताज्जुब भी है, लेकिन नवासे रसूल का मदीने से चल के करबला के मैदान में आना और फिर वहां बेदर्दी से उसे और उसे पूरे खानदान को शहीद कर देना, और शहीद करके भी इन बदबख्तों की प्यास नहीं बुझी, और फिर उनके सरों को नेज़ों पे उठा के और फिर गांव गांव घूमना। फरमाया मेरा कत्ल किया जाना और फिर उठा करके यूं घुमाना फिराना। अजब मिन ज़ालिक, असहाबे कहफ के किस्से से और ज्यादा अजीब है ये किस्सा। ये किस्सा उससे भी ज्यादा अजीब है। तो कूफे और दमिश्क दोनों में ये यानी इस तरह सर फिराए गए और ढोल गाजे बाजे खुशियां मनाई गई, क्योंकि अब जाहिर बात है भाई वो तो ये समझ रहे थे कि हम जीते और ये हारे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारी जीत हार है और इनकी हार जीत है। और ये पता 3.5 साल में चल गया। करबला के बाद 3.5 साल में पता चल गया, और 6 साल में तो सनद मिल गई।
3.5 سال جب ہوئے تو یزید مر گیا، اور 6.5 سال ہوئے تو روئے زمین پر ایک بھی یزیدی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ 1,40,000 ایک کو چن کر کے مختار نے، اور اس کے بعد ایک گورنر آیا اس نے، اور جیسے انہوں نے امام عالی مقام کے سر سے بے حرمتیاں کی تھی، یہ ابن زیاد، یہ خولی، یہ شمر، یہ ابن سعد، جو حال انہوں نے امام عالی مقام کے سر سے کیا تھا، بالکل انہوں نے اسی تاریخ میں، اسی جگہ پہ، اسی طرح اس کا بدلہ لیا ہے۔ اور پھر قدرت نے جو بدلے لیے نا، وہ سب اپنی جگہ پہ۔ تو 6 سال بھی نہیں ہوئے، نہ یزید رہا، نہ یزیدی رہا، نہ یزیدیت رہی۔ ایک بچے تھے زین العابدین، اور ایک سے حسین بھی رہا، حسینیت بھی رہی، اسلام بھی رہا، دین بھی رہا، حسینی بھی رہے، جلسے بھی رہے، جلوس بھی رہے، شان بھی رہی، شوکت بھی رہی، قیامت تک رہے گی۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا اے حسین چرچا تیرا۔ میں بات مختصر کروں، یزید نے جب حالات بگڑتے دیکھے تھے تو اس نے کئی طرح کی باتیں کی تھی، لیکن وہ صرف بچنے کے لیے تھی۔ حالانکہ جو کچھ ہوا یزید کے حکم سے ہوا، یزید کے ارادے سے ہوا، اور اسی کے کہنے سے ہوا۔ زبردست حادثہ ہوا، راز رب جانے یا رسول جانے، راز کے پیچھے ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم جانے کیا کہ اس میں راز کیا تھا، لیکن یقیناً راز تھا، یقیناً راز تھا، کیونکہ جس کو جتنی تکلیف اس کا مقام اتنا بلند، اتنا بلند۔ تو شروع میں نے ایک بات کی تھی جو رہ گئی تھی، جتنی زیادہ تکلیف اتنا مرتبہ بلند۔ وہ جو عہد والی بات آئی تھی نا، حضرت امیر حمزہ والی بات پوری نہیں ہو پائی۔ وہ بات یوں تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے بہت پیارے تھے، اور عہد کی جنگ جب ہو رہی تھی تو رک رک کے میرے آقا پوچھتے کہ میرے چچا کہاں ہیں اور ان کا حال کیا ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اور پھر ہندا کے کہنے پہ وحشی نے آپ کے جسم کو چیرا پھاڑا، ناک، کان، آنکھیں یہ نکال کے لے گیا، اور اس بدبخت عورت نے چبایا، نکل تو نہیں سکی، جس کو عربی میں مسلح کہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کو ایک ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا، اور کفن بھی بہت کم تھے اس وقت، کپڑا بہت کم تھا۔ اس موقع پہ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میری پھوپھی کا خیال نہ ہوتا، حضرت صفیہ جو ان کی بہن ہے، حضرت حمزہ کی بہن ہے حضرت صفیہ، کہ اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو فرمایا قسم رب کی میں چچا کا لاشا دفن نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا، درندے کھا جاتے، چیلیں کھا جاتی، اور وہ بکھر جاتے، اور جتنا زیادہ ان کی تذلیل ہوتی اتنا ہی رب کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہوتا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ راز یہی تھے، یہ جو کربلا میں ہوا تھا یہ سب اسی راز کے تحت تھا کہ رب ان کو مقام دینا چاہتا تھا جو کسی کو نہیں ملے، اور بے شک ملا۔ اور پھر یزید نے وہی نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا معزول کیا، اسے بلایا اور اسے 30 آدمی دیے، اور فرمایا قافلے کو خیریت سے مدینے پہنچا دے۔ اور جب قافلہ وہاں سے چلا تو حضرت زینب نے کہا کہ ہم ذرا کربلا سے ہوتے ہوئے چلیں، اور جب کربلا آئے تو پتا چلا کہ لاشیں یزیدیوں نے دفن نہیں کیے تھے، یزیدی اپنے مردوں کو دفن کر کے چلے گئے تھے، اور قریب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا غادریہ، وہاں کے رہنے والے لوگ آئے تھے اور ان مقدس لاشوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ حضرت زینب جب اس قبروں پہ آئی تھی تو عجیب و غریب آپ نے جو کلام کیا تھا، درد بھرا کلام تھا، اور اس میں بڑی آہیں تھی۔ جب جا رہی تھی تو بھی انہوں نے کچھ کہا تھا، لوٹی تھی تو بھی انہوں نے کچھ کہا تھا، اور کچھ نہیں کہا تھا۔ صدا یہ تھی واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر ہوائیں دھول اڑا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس طرح آپ جو درد بھرے کلمات کو ادا کر رہی تھی تو لکھا ہے کہ اس وقت وہاں جو دشمن تھے وہ بھی رونے لگے، دوست تو کیا دشمن بھی رونے لگے تھے۔ واپسی بھی وہیں سے ہوئی، اور پھر یہ قافلہ پہنچا مدینے۔ مدینہ منورہ میں اس میں کون تھا؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ، اور امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ، اور حضرت فاطمہ صغرا، وہ مدینہ پاک میں تھی۔ باقی خاندان والے اور باقی جو بھی صحابہ تابعین تھے
انہیں جب پتہ یہ خبریں تو پہلے پہنچ چکی تھی اور پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے، لوگ نام لیتے ہیں، میں نہیں لوں گا اس قافلے کے بارے میں، پتہ نہیں کیسے کیسے نام لے لیتے ہیں، حالانکہ حالات تھے لیکن نہیں بولنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ابھی تک میں نے ان میں سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بولنا بھی نہیں چاہیے، اور اب میں نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ لفظ کون سے ہیں؟ اب یہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ خیر، جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو یہ سب نکلے تھے، استقبال ہوا تھا اور سب نے بڑے آنسو بہائے تھے۔ پھر یہ سارے کے سارے آئے تھے میرے آقا کے دربار میں، اور آقا کے دربار میں سب نے آگے کیا تھا امام زین العابدین کو۔ کربلا سے لے کے مدینے تک زین العابدین کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا، سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کتنی ہمت تھی، کتنا صبر تھا، کتنا دل گردہ تھا، کئی دنوں سے بیمار تھے، اتنے سارے شہزادے، امام عالی مقام، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنا ظلم، اتنی بے دردی، یہ خون اور پھر خون کا اچھلنا، زمین پہ گرنا، نہ معلوم کیا کیا دیکھا، لیکن اللہ اکبر، رب نے کیا صبر اور جذبہ دیا تھا۔ امام زین العابدین ابھی تک صابر بن کے آ رہے تھے، لیکن دوست بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں بند ٹوٹ جاتے ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت انتہائی درجے کی ہوتی ہے۔ مدینے میں آئے، حال نہیں بدلا، لیکن جب میرے آقا کے مقدس روزے پہ نظر پڑی، نظر پڑتے ہی بند جو ٹوٹا، قسم رب کی پھر وہ پانی کبھی سوکھا نہیں۔ عمر بھر زین العابدین روتے رہے، کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ شہر سے دور جھونپڑی بنا لی تھی، اور جب پانی لے کے پیش کرتے، پانی لے کے گھونٹ بھرتے اور پھر دیتے، اور لوگ کہتے آپ پیاسے ہیں، پیتے کیوں نہیں؟ فرماتے پیوں کیسے، کچھ یاد آ گیا، پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ زین العابدین نے پیٹ بھر کے، قسم رب کی میں حوالے سے عرض کر رہا ہوں، لوگ کھانا یعنی لا کے کھانا رکھا، تو کھانا جب آیا تو ہاتھ دھوئے، کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، صرف ایک یا دو لقمے لیے اور حال بدل گیا۔ ایسا حال بدل جاتا کہ دیکھنے والے بھی پریشان ہو جاتے، اور منہ مبارک سے صرف اتنا نکلتا کہ جلدی کھانا اٹھا لو، جلدی اٹھا لو۔ لوگ کہتے کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں کھانا بھی جانتا ہوں، پینا بھی جانتا ہوں، لیکن جب پانی دیکھتا ہوں تو علی اصغر کی یاد آتی ہے، اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو علی اکبر یاد آتے ہیں۔ میں کھاؤں کیسے، پیوں کیسے؟ یہ ہے کربلا کا سمجھنا۔ جنہوں نے کربلا کو سمجھا تھا ان کا حال یہ تھا، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آیا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ بندو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، ذرا اس کی قدر کرو، اور ذرا اس کی تعظیم بھی کرو کہ یہ واقعہ کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا۔ اور جب امام زین العابدین نے اس طرح کیا تو میرے آقا کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن آخر میں صرف یہ جملہ عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا نا، یہ امت کی خاطر، میرے اور آپ کے لیے، دین کے لیے، احکام الہیہ کے لیے، شریعت کے لیے۔ اور لیکن یزید کی یزیدیت جو ہے، بس کر دیں نا بھائی، اب بہت ہو گیا، کیونکہ ابھی بیان باقی ہے، بیان تو ابھی باقی ہے، بیان پورا نہیں ہوا۔ بیان پورا کہاں ہوگا؟ جہاں سارے یزیدی ختم ہو جائیں وہاں پورا ہوتا ہے، اور وہ ابھی اس کے 6 سال بعد ہے۔ 6 سال کے بیچ میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اسی یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، 10,000 آدمی صحابی قتل کیے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، 3 دن تک مسجد میں اذان نماز نہیں ہوئی۔ اور ایک تابعی ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ میں پاگل بن کے بیٹھ گیا تھا، یزیدیوں نے مجھے پکڑا اور پھر کہا یہ تو دیوانہ ہے، چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 3 دن تک میں نے میرے آقا کی قبر سے اذان کی آواز سنی، اور اذان کے بعد باقاعدہ جماعت ہوتی اور میں اسی جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتا۔ یہ وہ تابعی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں 3 دن تک یزیدیوں نے گھوڑے باندھے، اور نہ معلوم کتنی پاک باز عورتوں کی بے حرمتی کی، 10,000 لوگوں کو قتل کیا، یہ سب یزیدی کر رہے تھے۔ اور یہاں سے آگے بڑھ کے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، پتھر پھینکے تھے، پورا مطاف پتھر سے بھر گیا تھا، اور پتھر سے پتھر ٹکرانے سے آگ لگی تھی۔
غلاف جلا تھا، چھت جلی تھی، اور حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو مینڈھا آیا تھا اس کے سینگ ابھی تک سلامت اور نشانی تھے، وہ بھی جل گئے تھے. کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی وہ اسی میں مشغول تھے کہ 3.5 سال ہو چکے تھے. حمص میں یزید لعین اور یہ 39 برس کی عمر میں موذی مرض میں ابتلا ہو کر کے بری موت مر گیا. کچھ بھی نہیں ملا، ظلم تھا لیکن ظلم کا انجام یہ ہوا. اور ادھر عدل تھا تو الحمدللہ اس کے پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دین حق کی دال دونوں، دین حق کی دال دونوں، ہے یہ بے مثال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، مصطفیٰ کی آل دونوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پنجی مروں میں جی سال سوابلا کرے جن مجلس میں سوگڑایوں ہکڑی مجلس فی سبیل اللہ مانک عیسیٰ علی مامن، مانک سلیمان آمن، مانک جمعہ عرب، جاموتر اسماعیل اسحاق، ماجلیہ فقیر محمد ابو، پونگرا اسحاق کلایہ، مانک موسیٰ محمد حسین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا شاكرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا والدعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنیم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.